تحریر اسد آر چودھری۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور رنگ پیلے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا کہ اگر ہم دن 3 بجے کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دن 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی۔ پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئیں اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ جاپان دنیا کے ان 4 ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ جاپان تھا۔ جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ اتحادی فوجیں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ملک 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہوں اور یہ کھیل تا ابد جاری رہے۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ قائد کا کہنا تھا، ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کیا۔ یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال 10 ارب ڈالر ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا اس تاوان میں 6واں حصہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا تھا جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں تھی، اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد بھی دی، اور جاپان کو آج تک یہ بھی یاد ہے۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کرایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا، اور ماؤ زے تنگ اور جوین لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے ماؤ زے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی۔ ترکی کے زیادہ تر امرائی، فوجی افسران اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا تھا اور پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ، ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کی چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا اور چوئن لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری، آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی
اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ UAE کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ EK ہے۔ اس کا K کراچی ہے۔ یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی، لہٰذا یہ آج بھی EK امارات کراچی ہے۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں PIA کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلا نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بڈ کی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعہ اور مشاہدے کے لیے منگلا آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی آفیسر پاکستانی اکیڈمیز میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ UAE کے فرما روا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزیر بھی ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جون ایف کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کی دونوں سائڈز پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا، لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے بڑی محنت اور جد و جہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ ہم نے اس کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے۔ مگر سوال پھر وہی ہے، کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہم تاحال ایک قوم ہیں اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے، لہٰذا ہم اگر آج بھی نیند سے جاگ اٹھیں، ہم اپنے حال پر رحم کریں تو ہم 10-20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرض دیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وہ فیصلے کیا ہیں؟ غیر ملکی ایجنٹس اور فتنہ ساز لیڈرز کو پہچاننا ہوگا جو صرف تقسیم اور نفرت انتشار پیدا کریں اور ان کو ووٹ کے ذریعے سیاست سے باہر کرنا ہوگا۔ عوام کو شخصیت پرستی کے بجائے سیاسی جماعتوں کے منشور کو دیکھ کر ووٹ دینا چاہیے اور بزنس سمیت انفراسٹرکچر اور عوام کی بہبود پر مہارت رکھنے والی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جائے۔ ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے، کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ملک میں کمپنی کھول سکے اور کاروبار کرنے والے کو حکومت ٹیکس کی رعایت دے اور نوکری پیشہ پر ٹیکس کی شرح زیادہ ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کاروبار کی طرف راغب ہوں۔ فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں اور 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنر مند بنائیں۔ ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو، کام کو لازم قرار دیا جائے۔ نوجوان نسل خاص طور پر لڑکیوں کو IT کی فری تعلیم دی جائے۔ ملک بھر میں تیز ترین اور پبلک مقامات پر فری انٹرنیٹ مہیا کیا جائے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ لوکل کرنسی یا بارٹر سسٹم تجارت شروع کی جائے۔ چین، ایران، انڈیا، افغانستان، روس اور روسی ریاستوں سمیت خطے کی تجارت کو بڑھایا جائے۔ ملک کے بڑے شہروں میں فوری طور پر 1 ارب پھلدار درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا جائے۔ پاکستان کے قدرتی وسائل کو تلاش کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے
خطے کی تجارت اور آمد و رفت کا مرکز بنایا جائے۔ زراعت میں ہائیبریڈ بیج اور جدید مشینری کا استعمال شروع کر کے ان کی فی ایکڑ پیداوار کو کئی گنا بڑھایا جائے۔ پانی کے ذخائر کے ان گنت منصوبے شروع کر کے جاری رکھنے چاہیے۔ قوم کو نیوز چینلز دیکھنے کے مزاج سے نکل کر معلوماتی تفریحی چینلز اور ذرائع ابلاغ کی طرف شفٹ کیا جائے اور خوش مزاج قوم بنانے کی مہم شروع کی جائے۔ ملک بھر میں کھیلوں کا فروغ کیا جائے، ورزش، صحت مند زندگی کی اہمیت پر مہم سازی شروع کی جائے، پوری قوم کو اچھی اور صحت مند غذائی عادات پر منتقل کیا جائے، ملک بھر میں ہائر سیکنڈری ایجوکیشن فنی تعلیم فری قرار دی جائے، انتہائی بہتر نظام صحت متعارف کروایا جائے، تیز ترین اور مثالی نظام انصاف متعارف کروایا جائے، ملک بھر میں مکمل مذہبی آزادی دی جائے، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی بار بیٹھ کر اگلے 20 سالہ قومی منصوبہ تیار کر لیں اور پھر کوئی بھی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے اور جو کرے اسے قرار واقع سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت اور آبرو کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بھیک مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک نہیں ہوگا۔